بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر اور ولایت امیر المؤمنین کے اس انعامی مقابلے میں دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ اس مسابقے میں اس مقابلے میں کل 30 سوال ہوں گے، تو 6 سوالات گزشتہ ویڈیوز میں ذکر ہو چکے ہیں اور آج یہ دوسری ویڈیو میں 7واں سوال ہے، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے نہج البلاغہ اور امامت و قیامت۔ اب امامت کے موضوع پہ جناب امیر علیہ السلام نے تفصیل سے نہج البلاغہ میں اپنا حق اور اپنے حق کے غصب ہونے کو بیان کیا ہے، اور اسی طریقے پہ قیامت اور آخرت کے مراحل کو میرے خیال میں جس انداز نے جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے مہم موضوعات میں سے پہلا توحید کا موضوع ہے، دوسرا یہ قیامت کا، اور تیسرا دنیا کے بارے میں جو امام نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال بغیر کسی مقدمے کے آپ کو لے آتے ہیں دوسری ویڈیو کے پہلے سوال، جو حقیقت میں اس سلسلے کا 7واں سوال ہے۔ اور میں ایک چیز عرض کرتا جاؤں کہ ہمارا مقصود اس انعامی مقابلے سے کوئی وہ رقم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رقم اتنی کوئی بڑی نہیں ہے کہ کوئی انعامی مقابلے میں 30,000 کے لیے مثلا شرکت کرے، لیکن ہمارے لیے حقیقی انعام یہ ہے کہ کوئی جوان بچہ بچی نہج البلاغہ کے مطالعہ کی طرف آ جائے اور کلام امیر المؤمنین کے ساتھ اس کا شوق اور اس کی محبت بیدار ہو جائے۔ 4 سوالات اس حصے میں ہیں، یعنی سوال نمبر 7 میں 4 حصے ہیں۔ سوال سنیے ذرا۔ امام علیہ السلام نے سب سے واضح الفاظ میں کہاں امامت کا دعویٰ کیا ہے؟ ذرا اس کو پھر سنیے کہ امام علیہ السلام نے سب سے واضح الفاظ میں کہاں امامت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم نے اس سوال میں 4 جو جز بنائے ہیں، الف ب جیم دال، ایک ایک حقیقت میں پورے گھنٹے کی گفتگو ہے۔ مثلا پہلا الف میں ہے لہم خصائص حق الولایت وفیہم الوصیۃ والوراثہ۔ خطبہ 2 کے الفاظ ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے حق کی ولایت ہے اور اہل بیت کے لیے ہی وراثت و وصیت پیغمبر ہے۔ دوسرے میں مثلا امام خطبہ 142 کے الفاظ جو ہیں وہ امام فرماتے ہیں ان الائمۃ من قریش، امام قریش میں ہی سے ہیں۔ پھر تیسری جگہ پہ امام نے، اور یہ مشہور امام کا فرمان ہے، وَعَجَبَا أَتَكُونَ الْخِلَافَةُ بِالصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ، یہ کلمات کسار نمبر 190 میں ہے کہ کیا یہ خلافت صحابیت اور قرابت کے حوالے سے ہوگی۔ اور چوتھا اور جو ہمارا مورد نظر سوال ہے وہ یہ ہے دال ہے، اور امام فرماتے ہیں یہ مکتوب نمبر 28 ہے، خط نمبر 28 جو امام کے فضائل سے بھرا ہوا خط ہے۔ امام فرماتے ہیں فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ وَتَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ، تو ہمیں قرابت کی وجہ سے بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، اور اطاعت پیغمبر کی وجہ سے بھی ہمارا حق دوسروں سے بہتر اور فائق ہے۔ لہذا سوال نمبر 7 کا جز نمبر 4 یعنی دال جو ہے وہ اس مسابقے کا جواب ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے خلافت کے چھن جانے پر کہاں افسوس کیا؟ اب یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے۔ مثلا خطبہ شکشکیہ مشہور ہے کہ امام نے شکوہ کیا ہے، اور پھر خطبہ نمبر 4 میں امام فرماتے ہیں کہ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی آواز کو نہ سن سکیں۔ یہ خطبہ نمبر 4 میں بھی امام نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان ہو۔ یہ اس میں امام نے خطبہ نمبر 25 میں یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن مجھے جو پسند ہے اور واضح الفاظ میں امام نے اپنے دکھ کو بیان کیا ہے وہ ذرا دیکھیے، یہ خط نمبر 36 ہے، مکتوب نمبر 36۔ اگر آپ اس کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے اپنے حق کے چھن جانے کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ امام یہاں فرماتے ہیں فَقَدْ قَطَعُوا رَحْمِي وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنَ أُمِّي۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جی چاہتا ہے اس ایک جملے کی وضاحت کے لیے انسان اپنا وقت صرف کرے، ذرا ترجمے پہ غور فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے، انہوں نے میرے رشتے کا کوئی لحاظ نہ کیا، یعنی نہ میں قریشی ہوں اس حوالے سے، نہ پیغمبر کے ساتھ میرے رشتے کے لحاظ کیا، اور مجھے جس وجہ سے یہ جملہ پسند ہے امام فرماتے ہیں سلبونی سلطان ابن امی، میری ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی، میرے ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی، یعنی پیغمبر کے پاس جو حکومت تھی وہ مجھ سے چھن گئی۔ لیکن پیغمبر سے جو تعلق جناب امیر المؤمنین نے بیان فرمایا سلطان ابن امی، میری ماں
کہاں جائے کہ حکومت۔ تو میرے حساب سے ان چاروں موارد میں سب سے زیادہ جو درد بھرا جملہ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ، اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے، مکتوب 36 ہے، لیکن آپ کو فقط جو ٹک کرنا ہے وہ ہے جواب بے، الف بے جیم دال میں سے بے ہے۔ سوال نمبر 9 آتے ہیں، امامت کے حق کے لیے مہم ارشاد کہاں فرمایا؟ یعنی خود یہ ہے کہ امامت کا حق کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امامت میرا حق ہے وہ ہے، لیکن امام کے مقابلے میں رعایا کا، امت کا، اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے والے کے لیے امام کی کیا حق بنتا ہے؟ اس میں بھی تفصیلی طور پر ہم نے 4 موارد لکھے ہیں۔ اس میں خطبہ نمبر 34 میں بھی امام کا ارشاد ہے، خطبہ نمبر 35 میں ہے، خطبہ نمبر 36 میں ہے، خطبہ نمبر 39 میں ہے۔ یہ ساری جگہوں پہ امام نے حق کے امامت کا اظہار کیا ہے کہ امت کے سامنے مجھ امام کا کیا حق بنتا ہے۔ لیکن میں اب سب کی طرف نہیں جاتا، جو ہمیں پسند ہے اور جو آپ کا جواب قبول کیا جائے گا وہ یہاں سوال نمبر 9 میں الف ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرا تم پر یہ حق ہے کہ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو۔ یہ خطبہ نمبر 34 کے الفاظ ہیں۔ اب یہ میرے سامنے نہج البلاغہ ہے، ایھا الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق۔ تو یہاں بس اس میں اگر فرصت ہو تو کوشش کیجئے، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں لیکن فرصت پیدا کیجئے اور اس حصے کو کم از کم پڑھ لیجئے۔ میں مرکز افکار اسلامی کے نہج البلاغہ کے صفحہ 201 سے خطبہ نمبر 34 پڑھ رہا ہوں، مشکل سے گزر رہا ہوں۔ علی کس طریقے پہ ہمیں پکارتے ہیں؟ ایک تو لوگوں نے امیر المومنین کا حق چھینا، اور جنہوں نے علی کو علی مانا اور امام مانا وہ آیا امام کی صدا سن رہے ہیں یا نہیں؟ یہ امام کا ایک شکوہ ہے، اور امام فرماتے ہیں میرا شکوہ یہ ہے اور میرا حق یہ ہے کہ اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعہ، میرا تم پر یہ حق ہے کہ بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور سامنے اور پس پشت خیر خواہی کرو۔ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو۔ یہ ہم امتحان بھی لے سکتے ہیں کہ آیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ بہرحال سوال نمبر 9 کا جواب کیا ہوگا؟ الف۔ سوال نمبر 10 جو ہے وہ اگلا حصہ ہے قیامت کے حوالے سے۔ سوال نمبر 10 ہے، قبروں سے اٹھائے جانے کا تفصیلی تذکرہ کہاں بیان ہوا؟ جناب امیر علیہ السلام نے مختلف مقامات پر، اور میں نے بڑا وقت خرچ کر کے ان حصوں کو جمع کیا ہے۔ مثلا یہاں خطبہ نمبر 81، خطبہ نمبر 100، خطبہ نمبر 107، خطبہ نمبر 155، یہاں ساری چیزیں میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ وقت نہ لوں۔ اس میں جناب امیر المومنین نے ایک ایک جگہ پہ آخرت کے حالات بتلائے ہیں۔ مثلا خطبہ نمبر 155 میں جناب امیر المومنین علیہ السلام درد بھرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ وقت وہ ہوگا بچے تک اس میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ قیامت کا منظر امام پیش کرتے ہیں، بچے تک اس میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور بہرحال باقی خطبات کے علاوہ خطبہ نمبر 81 میں جناب امیر علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور یہی ہمارا جواب ہوگا۔ خطبہ بھی خطبہ غرہ ہے، یہ نہج البلاغہ کے ان خطبات میں ہے جس میں اس کا نام بھی دیا گیا ہے، خطبہ غرہ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگامہ آ جائے گا تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹھوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا، گروہ در گروہ، سامت و ساکت، استادہ و صف بستہ، امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے باز گشت کی جانب دوڑتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوگی۔ اب یہاں جی چاہتا ہے خطبہ غرہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کر دوں، جو کسی وقت انشاءاللہ دوسری ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ تو آپ کو جو انتخاب کرنا ہے خطبہ نمبر 81، اور یہاں 4 نمبرز میں سے الف ب جیم دال میں سے نمبر ہے الف، تو سوال نمبر 10 کا جواب ہوگا الف۔ اور سوال نمبر 11 ہے، کس خطبے میں فرمایا آج عمل کا دن ہے کل حساب کا؟ یہ بھی علی کا ہی طریقہ کار ہے کہ جناب امیر المومنین کس انداز میں ہدایات ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اس میں 4 جو خطبات ہیں، سوال نمبر کیا عرض کیا؟ سوال نمبر 11
کہ امام فرماتے ہیں کہ آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا۔ خطبہ نمبر 81 پہ اس پہ بحث کی امام نے، خطبہ نمبر 100 میں، خطبہ نمبر 112 میں اور خطبہ نمبر 42 میں۔ اب ہر ایک میں یہ عمل اور حساب کا تذکرہ ہے امام نے۔ بہرحال ہم جس چیز کو عرض کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ نمبر 42 میں امام فرماتے ہیں ان الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل، آج عمل کا دن ہے اور حساب کا نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہ ہو سکے گا۔ یہ ہے سوال نمبر 11 اور سوال نمبر 12 اور اس ویڈیو کا آخری سوال، جنت و جہنم والوں کی تفصیل کہاں ذکر فرمائی ہے؟ اب اس میں بھی 4 موارد ہم نے پیش کیے ہیں، ہر ایک میں جنت و جہنم کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ خطبہ نمبر 142 میں، خطبہ نمبر 163 میں، خطبہ نمبر 107 میں اور خطبہ نمبر 16 میں۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے کافی تفصیل سے جنت و جہنم والوں کے حالات کو بیان کیا ہے، لیکن ہمارا مورد جو ہے وہ یہ خطبہ نمبر 107 ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں اب کس کس حصے کو بیان کریں، پھر ان کے چھپے ہوئے اعمال اور پوشیدہ کارگزاریوں کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کے لیے انہیں جدا جدا کرے گا اور انہیں 2 حصوں میں بانٹ دے گا، ایک کو وہ انعام و اکرام دے گا اور ایک سے انتقام لے گا۔ جو فرما بردار تھے انہیں جزا دے گا کہ وہ اس کے جوار رحمت میں رہیں اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دے گا کہ جہاں اترنے والے پھر کوچ نہیں کیا کرتے اور نہ ان کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور جو نافرمان ہوں گے انہیں ایک برے گھر میں پھینکے گا اور ان کے ہاتھ گردن سے کس کر باندھ دے گا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ، اس لیے کہ اسی خطبہ 107 کے آخر میں عظمت اہل بیت کے بڑے خوبصورت جملات ہیں، اور وہ ہیں نحن شجرۃ النبوۃ و محط الرسالۃ و مختلف الملائکۃ و معادن العلم و ینابیع الحکم، ہم نبوت کا شجرہ، رسالت کی منزل، ملائکہ کی فرودگاہ، علم کا معدن، حکمت کا سرچشمہ ہیں۔ یہ ہیں علی کے بیانات اور یہ ہے خطبہ نمبر 107 جو سوال نمبر 12 کا جواب ہوگا۔ آپ عزیزان کو لکھنا ہے جیم۔ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یہ 6 سوالات یوں مکمل ہوتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔